آج کی کلاس شروع کر رہے ہیں وہ اس لیے میں بار بار پہلے بھی کل بھی میں تھوڑا سا لائیو آ کے بتایا تھا کہ کتنی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ دیکھیے اکثر یہ ہوتا ہے نا کہ ہم اپنے آپ کو جب کبھی کوئی مشکل آتی ہے یا اپنے آپ کو بچانا ہوتا ہے، خطرہ ہوتا ہے نا کسی سے، تو ہم اپنے آپ کو جب نظر آتا ہے تو ہم اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اگر ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ کہاں سے خطرہ ہو رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے تو ہم اپنے آپ کو کیسے بچائیں گے؟ تو اس کے لیے ہم یہ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمیں نصیحتیں کی ہیں، جیسے کہتے ہیں نا کہ قرآن جب کھلتا ہے زندگی میں تو پھر ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ اگر ہمیں دنیا میں بھیجا ہے تو ایسے نہیں بھیج دیا کہ جاؤ جو مرضی کرو۔ اب دیکھیے اس ایک سورہ سے آج آپ کو یہ لگے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارا جو رب ہونا ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، آپ کو وہ نظر آئے گا کہ کس طرح سے ہمیں ہر خطرے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بچانے کا کہہ دیا۔ لیکن ہمیں پتہ ہوگا تو ہم کریں گے نا، ہمیں کب کرنا ہے، کس وقت کرنا ہے، ایون وقت کا بھی کہ کس وقت ہم نے کیا چیز کرنی ہے اور کیسے ہم ان چیزوں سے بچ جائیں گے۔ تو آج انشاءاللہ ہم اس کے بارے میں دیکھیں گے۔ اس سے پہلے میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک حدیث شیئر کروں گی، بہت پیاری حدیث ہے، کیونکہ ابھی رمضان گزرا ہے نا تو ہمیں عادت بھی ہے کہ ہم لمبے لمبے قیام بھی کرتے تھے، ہم تراویح بھی پڑھتے تھے نا، تو اس میں بھی ہمارا قیام لمبا ہوتا تھا۔ تو اللہ کرے کہ ہماری کسی کی وہ عادت ختم نہ ہو، اور جتنی بھی رہے گی تو دیکھیے گا کہ کتنا اس کا ثواب ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے کتنا اجر عطا کرتے ہیں۔ سنن دارمی کی حدیث ہے 3490۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رات میں 10 آیات کی تلاوت کی، دیکھیں 10 آیات تو کچھ بھی نہیں، سورۃ فلق اور سورۃ ناس ہی اگر آپ پڑھ لیں گے تو آپ کی 10 آیات تو ہو جائیں گی نا۔ جس نے 10 آیات کی تلاوت کی تو وہ اللہ کے ذکر کرنے والوں میں اس کو لکھ لیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور جس نے 100 آیات پڑھی وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فرما بردار لوگوں میں لکھ لیا جائے گا، اور جس نے 500 سے 1000 آیات پڑھی وہ صبح تک ایک قنطار اجر لے کر اٹھے گا۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ایک قنطار اجر جو ہے وہ کتنا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے کسی بیل کی کھال میں سونا بھر دینا، اب دیکھیں کتنا بڑا بیل ہوتا ہے، اس کے پورے کھال کے اندر جتنا سونا بھر دیں، وہ سونا آپ اللہ کی راہ میں صدقہ کریں گے تو جتنا ثواب ہوگا نا اتنا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ اچھا، اور دوسری ایک حدیث تھی اسی کی طرح سے، میں نے کہا میں دونوں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ حضرت حسن بصری کہتے ہیں ارسلان، انہوں نے بیان کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایک رات میں 100 آیات پڑھے، 100 آیات ایک رات میں پڑھے، تو وہ قرآن پاک اس رات کے لیے جو اس نے 100 آیات پڑھی تھی نا، تو ہم نے پڑھا ہے نا کہ قرآن اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جھگڑا کرے گا کہ انہوں نے مجھے چھوڑ دیا تھا، تو اس بندے کے لیے قرآن جھگڑا نہیں کرے گا، ٹھیک ہے؟ اور جس نے خصومت کا لفظ آتا ہے وہاں پہ، اور جو رات کو 200 آیات پڑھے گا اس کے لیے پوری رات کی عبادت لکھ دی جائے گی، 200 آیات اور پوری رات کی عبادت۔ اور جو رات میں 500 سے 1000 آیات پڑھے گا صبح تک ہونے تک اس کو ڈھیروں ثواب ملے گا۔ اچھا، اور پھر صحابہ نے پوچھا رسول اللہ سے، تو پھر انہوں نے اس میں یہ فرمایا کہ جیسے 12,000 درہم یا 12,000 دینار، یا کہتے ہیں کہ 12,000 اوقیہ خیرات کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا جب کہ اوقیہ کتنا ہے؟ تو ایک اوقیہ آسمان و زمین کی وسعت سے زیادہ وسیع ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق جتنا چاہیں عطا کریں کہ اتنا مال آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، جتنا ثواب ملے گا تو وہ اتنا ثواب ہے۔ اب دیکھیں جو اسپیشلی مبارک ہو ان اسٹوڈنٹ کو جو 30th پارہ جنہوں نے حفظ کیا ہوا ہے نا۔ اب دیکھیں کہ صرف اگر آپ سورۃ نبا، سورۃ نازیات اور سورۃ آبسہ پڑھتے ہیں تو آپ کی 98 آیات ہو جاتی ہیں۔ اب دیکھیں فرض میں تو آپ پارہ نہیں کھول سکتے نا، جیسے جنہوں نے حفظ کیا وہ تو پڑھ سکتے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ، لیکن جنہوں نے حفظ نہیں کیا ہوا تو وہ سنت میں نوافل میں اپنا پارہ کھول سکتے ہیں، اپنے فون سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو اتنی آسان ہے، اور یہ صورتیں تو کیونکہ اگر آپ لوگوں نے یاد کی ہوئی ہیں اور کہیں کہیں آپ اٹکتے بھی ہیں نا تو آپ کھول لیجئے، اپنا مصحف کھولیں، اپنے پارہ لے کے دیکھیں آسان کیا ہے
کہ एक पारा सिर्फ 30th पारा लें जिसमें बड़े-बड़े वर्ड्स थोड़े होते हैं और हर सूरा के बाद आप उसका लिख दें कि ये इतनी आयत बनती हैं। फिर अगली सूरा में उनको प्लस करके इतनी पे पूरा 30 पारा ऐसे कर दें और पूरा अगर 30 पारा है ना वो तो आसानी के साथ जिन्होंने याद किया पढ़ सकते हैं। तो ये 500 कुछ आयत बनती हैं। अब देखें क्योंकि सूरत अल बकरा पढ़ते हैं तो वो तो ढाई पारे ऑलमोस्ट पढ़े तो तब भी इतनी आयत 200 कुछ आयत है लेकिन यहाँ पे आप देखिए 30th पारा में क्योंकि आयात छोटी हैं तो आप आराम से पढ़ सकते हैं तो इसलिए अगर एक आया भी एक सूरा भी आप बार बार पढ़ते हैं जैसे सूरत नबा आपको याद है या कोई भी तो आप उस तरह से भी अजर कमा सकते हैं। अच्छा अगर 200 आयात हैं 200 आयात हैं तो आपको पूरी रात इबादत का सवाब है ना। तो उसमें आपने फिर इसके साथ सूरत आबसा के बाद सूरत तकवीर सूरत इनफतार सूरत मुतफ़िफ़ीन और सूरत इंशिकाक इतनी आसानी के साथ पढ़ी जाती हैं। ये आपकी 207 आयत हो जाती हैं। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें बहुत अजर अता करेंगे। बस अपनी आदत बना लें। अल्लाहु अकबर! ये मुझे बिल्ली नज़र आ रही है पीछे। अच्छा ये जो आपको नज़र आ रही है ना यहाँ पे एक्चुअली ये मेरे बेटा जो छोटा है ना अब्दुर्रहमान उसकी बिल 2 उसकी कैट है। अभी वो रमज़ान के बाद वो आया था घर पे तो फिर उसके बाद वो वापस नहीं गया और वो वापस नहीं गया क्योंकि ही सेड कि नहीं मैं बोर हो गया हूँ अपार्टमेंट में अकेले रहते हुए तो वो अपनी 2 अदद बिल्लियाँ भी साथ ले आया है। तो इसलिए अब इनकी भी बेबी-सिटिंग हमें करनी पड़ रही है। तो ख़ैर एनीवे अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे बच्चे जो है ना वो बड़ी अजीबो-गरीब चीज़ें करते हैं जब बड़े हो जाते हैं। उसको मैंने इतना समझाया था कि अभी आप पढ़ रहे हो, अब बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है पर नहीं, एक भी नहीं क्योंकि एक बोर हो जाएगी तो उसके साथ 2 उसने कैट अपने पास रख ली थी। तो अब क्योंकि आया है तो अपनी साथ ही लेके आया। तो या ठीक है जी। अच्छा अब हम आते हैं सूरत फलक। सूरत फलक जो है इससे पहले हम सबसे पहले देखेंगे इसका शान नुज़ूल और इसकी फ़ज़ीलत के बारे में देखेंगे। अच्छा सूरत फलक का शान नुज़ूल जो है कि ये दोनों सूरतें एक ही दफ़ा में नाज़िल हुई थी। 11 आयात हैं ये, एक ही दफ़ा में नाज़िल हुई थी। अच्छा कुछ के नज़दीक ये मक्की है और कुछ के नज़दीक ये मदनी है। अब यहाँ पे मैं ये भी आप लोगों को एक क्लियर कर दूँ चीज़ कि हमने जब 30th पारा पढ़े हैं तो बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम देखते हैं कि ये सूरह मक्की भी है, कुछ ने कहा ये मदनी है। तो कन्फ्यूजन होती है कि क्यों मतलब ऐसा है कि मक्की पता क्यों नहीं था? मतलब सहाबा तो वहीं थे। तो मुफस्सरीन ने ये लिखा है कि कुछ सूरतें या कुछ आयत ऐसी थीं जो एक दफ़ा से ज़्यादा दफ़ा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल ऐसा नहीं था कि मतलब उस वक़्त पहली दफ़ा ही नाज़िल हो रही हैं। वो इट्स लाइक अ रिमाइंडर और रिमाइंडर का ये भी मतलब नहीं था कि रसूल अल्लाह भूल गए थे। जैसे सिचुएशंस होती थी ना, तो उन सिचुएशन में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्राइल अलैहिस्सलाम आके बताते थे कि इस सिचुएशन में आप ये सूरत की तिलावत करें। क्योंकि ये सूरह जो है ना सूरत फलक और सूरत नास ये दुआ है। तो इसलिए इसके बारे में मुफस्सिरीन कहते हैं कि 3 दफ़ा इस तरह से मिलता है कि नंबर 1 ये कि जिन मुफस्सिरीन ने ये कहा ना कि ये मक्की दौर की सूरह है, उनका भी कहना इस लिहाज से ठीक था क्योंकि मक्का में जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन की दावत देनी शुरू की और ओपनली जब देनी शुरू की तो आपको आपने हिस्ट्री पढ़ी है ना कि कितनी ज़्यादा दुश्मनी हो गई थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो उनको लोग ये चाहते थे कि किसी तरह से उनको रास्ते से हटा दें। वजह क्या थी? क्योंकि लोग जैसे दीन की तरफ आ रहे थे, किसी का बच्चा आ गया, किसी का खामंद आ गया, किसी की माँ आ गई, फैमिली पूरी-पूरी उस वक़्त तक इस्लाम में नहीं आ रही थी और फैमिली में से जो भी लोग आ रहे थे, तो बाकी फैमिली जो थी वो तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ हो जाती थी और वो फिर ऐसी चीज़ें करने की कोशिश करते थे जिससे उनको नुकसान पहुँचे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उस वक़्त जिब्राइल अलैहिस्सलाम के थ्रू ये दोनों सूरतें नाज़िल की थी कि ये सूरतें पढ़ के आप अपने ऊपर दम करते रहें और आप दुश्मन से बच जाएँगे। हमें भी यही सीखना है कि कभी भी ज़िंदगी में कोई ऐसी चीज़ लगे कि कोई दिल में एक फीलिंग भी आ जाती है या लगे कि कोई मेरे से दुश्मनी कर रहा है या कुछ भी तो आपने क्या करना है? सूरत नास और सूरत फलक पढ़नी है। 7-7 दफ़ा पढ़ लें, 3 दफ़ा पढ़ लें पहले दुरूद शरीफ अव्वल और आखिर पढ़ के अपने ऊपर दम कर ले। अच्छा अब सेकंड चीज़ कि एक तो उस वक़्त जो मक्की दौर की बात है।
اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آتے ہیں، تو مدینہ میں جب تشریف لاتے ہیں تو سب سے بڑی جو مشکل آئی تھی نا وہ منافقین کی آئی تھی۔ تو اس وقت منافقین اور وہاں پہ یہود تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ان کے ساتھ مشکلات پیش آئیں تو اس وقت دوبارہ سے یہی سورہ جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور انہوں نے یہی سورہ پڑھنے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی۔ اینڈ دا تھرڈ تھنگ از کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو ہوا تھا، اور جادو جب ہوا تھا تو تب بھی یہی صورتیں جبرائیل علیہ السلام نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی صورتوں کو پڑھ کے دم کرنے کا کہا تھا۔ اور اس کے بارے میں ایک حدیث بھی آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کو بتایا تھا اس بات کے بارے میں، اور ہوتا کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز ایسی جو انہوں نے نہیں کی ہوتی تھی اور ان کو لگتا تھا کہ انہوں نے کی ہے، وہ ایک تھوڑا سا ان کے ساتھ اس طرح کا معاملہ تھا۔ اب میں یہ بھی بتاتی ہوں کہ وجہ کیا تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو بتایا کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ دو فرشتے جو تھے نا وہ انسان کی شکل میں آئے تھے، تو دو فرشتے آئے ہیں جو ان کے سرہانے بیٹھے ہیں آ کے، اور دونوں آپس میں بات کرے۔ ایک نے دوسرے سے کہا کہ ان کو کیا ہوا ہے، دوسرے نے کہا کہ ان کو جادو کا اثر ہے، مطلب جادو ان پہ ہوا ہے۔ اور پھر اس نے پہلے نے پوچھا کہ اچھا کس نے کیا ہے، تو خواب میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری ڈیٹیل بتا دی گئی کہ لبید بن عاصم کا نام بھی بتا دیا گیا، وہ یہود میں تھا اور وہ جادوگر تھا، کہ اس نے، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ اس کی بیٹیاں تھیں اس کے ساتھ جو جادو کیا کرتی تھی، تو اس نے جادو کیا ہے۔ اور پھر اس نے کہا کہ کیسے کیا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال لے کے بالوں پہ گرا لگا کے، اور پھر اس کے بعد وہ جیسے ہر گرا لگانے کے بعد اس پہ پھونک مارتے تھے، جیسے چھو 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 ایسے کرتے ہیں نا، وہ نفاسات آئے گا آگے، پھر میں اس کی ڈیٹیل بتاتی ہوں۔ تو وہ پھونک مارتے تھے ہر گرا کے بعد، اور اس کے بعد انہوں نے وہ بال جو تھے وہ ایک کنویں کے اندر، جو کنویں کے اندر مطلب ایک پتھر کے نیچے دبا کے تو وہاں پہ رکھ دیے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کنواں بھی پتہ چل گیا، اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے بعد میں ایکسپلین بھی کیا تھا کہ اس کے ارد گرد جو درخت تھے ان کے وہ ایسے تھے جیسے شیطان کے سر ہوتے ہیں نا، اس طرح سے، مطلب بڑی خوفناک سی جگہ تھی، کنواں بھی کالے رنگ کا تھا۔ اچھا، بعض جگہ پہ آتا ہے کہ پھر اچھا یہاں پہ اس والی حدیث میں یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہ بتایا صحابہ کو، اور وہ وہاں سے نکلوایا، اور پھر وہ سورہ فلق اور ناس پڑھتے جاتے تھے اور گرہیں کھلتی جاتی تھی۔ اچھا، اور ایک جگہ پہ یہ بھی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے صرف یہ صورتیں پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے، تو انہوں نے وہ نکلوایا نہیں تھا، اور صرف یہی پڑھ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بار بار دعا کرتے تھے، تو وہ اثر جو تھا جادو کا وہ زائل ہو گیا۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ کبھی بھی کوئی بھی ایسی چیز آتی ہے جس میں جادو کا ڈر ہوتا ہے یا کچھ بھی ہوتا ہے، تو ہم یہی صورت قل اعوذ برب الناس اینڈ فلق پڑھ کے اپنے اوپر بھی دم کر سکتے ہیں، اپنے بچوں کے اوپر بھی کر سکتے ہیں، اپنی فیملی کے اوپر بھی کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آگے بھی اس کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ اچھا، اس کی فضیلت کے بارے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، یہ اپنے اوپر بھی یہ پڑھ کے دم کرتے تھے، اپنی فیملی، ہم نے پڑھا تھا حضرت حسن حسین کے اوپر بھی پڑھ کے دم کرتے تھے۔ پہلے ڈیفرنٹ آیات ہم پڑھتے ہیں، دعاؤں میں ہوتا ہے کہ رسول اللہ یہ پڑھ کے بھی دم کرتے تھے۔ تو مفسرین بتاتے ہیں کہ جب سورۃ فلق اور ناس نازل ہوئی تھی نا، تو پھر رسول اللہ صرف انہی کے ساتھ دم کیا کرتے تھے، اور صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین سے بھی یہی ثابت ہے کہ یہ انہی صورتوں کو پڑھ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حفاظت میں آتے تھے۔